بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت ہی مزے کی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو اس وقت فلم چل رہی ہے اس میں سسپینس تو بہت ہی زیادہ ہے، تھرل بھی ہے، ایڈونچر بھی ہے اور ایکشن مووی بھی لگتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی لگتی ہے کہ یہ بہت ہی رومانوی داستان بھی ہے. اور جو محبت ہے فریقین کے درمیان، محبوباؤں کے درمیان، وہ کہیں کئی رازوں میں، کئی پردوں میں چھپی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک راز ہے، یہ اتنی تھرل سے بھرپور مووی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس مووی میں ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحے ایک نیا موڑ آ رہا ہے، اور نئے سے نیا موڑ، نئی سے نئی کہانی اور نیا سے نیا ٹوسٹ سامنے آ رہا ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مووی کا آخر میں ہیرو کون ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف ہیروز، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے ان کو ویلن بنایا جا رہا ہے. تو پھر ساری مووی کا اختتام پہ ایک ہیرو ہوتا ہے، اور وہ ہیرو کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، اور ہیرو کی انٹری کب ہوگی، کیونکہ اس وقت تو جتنے بھی ہیروز تھے، ہیروز اور سائیڈ ہیروز، ان سب کو ویلن بنایا جا رہا ہے باری باری. اور اس اب تک کی جو سمجھ آئی ہے ساری کی ساری اسٹوری کی اور ساری کی ساری سیاسی کہانی کی، اس میں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز اور مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کا بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. ان کے ساتھ بھی بہت بڑا ہینڈ ہو رہا ہے، اور ان کا بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے اور اب تک ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے. اس کی وجہ کہ پنجاب ان کی جاگیر تھی، تخت لاہور، تخت پنجاب ان کے پاس تھا، وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف رہے نہ رہے، لیکن مسلم لیگ نواز کے پاس کچھ نہیں ہے، مریم صاحبہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کو شاید کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہینڈ ہوا ہے، کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے. اس کی ریزن آج کا دن اگر آپ دیکھیں تو چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو 10 دن سے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو منایا جا رہا تھا. لیکن کل مونس الہی جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، جب چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایک خبر چلتی ہے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ آتی ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب بھی رخصت ہونے والوں میں شامل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. لیکن فی الفور مونس الہی کا ٹویٹر پہ جواب آتا ہے کہ ہم وفا نبھائیں گے، اور ہم اس مشکل وقت میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. یہ لڑائی، محبت اور جنگ یہ اب چلتی رہے گی. تو یہ چیز آئی. تو اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ گرفتار بھی بڑے ہی بیہودہ طریقے سے کیا گیا، گاڑیوں کے شیشے دروازے توڑ کے. بالکل اس میں یہ بس یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو تو کمرہ عدالت سے، ہائی کورٹ سے ان کو جس طریقے سے کھڑکیاں شیشے توڑ کے ان کو اغوا کیا گیا تھا، اس سے ملتی جلتی تصویر تھی. یہاں پہ ان کی گاڑی تھی، بلٹ پروف گاڑی تھی، ان کو توڑا گیا اور وہاں سے ان کو نکالا گیا اور لے گئے، اور لے کے بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب کو لے کے گئے تھے. یعنی ان کو بے توقیری کرنا ان کی زیادہ مقصود تھی، لوگوں کو بتانا زیادہ مقصود تھا کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب انتہائی نحیف، بیمار بھی ہیں، ان کو ان کی سرجری ہوئی ہے، ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اور بہت ساری بے شمار وہ میڈیسنز لے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو بھی جس طریقے سے ایک باوقار طریقے سے گرفتار کیا جانا مقصود ہوتا ہے، نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے اس کے بعد اگلا جو ٹوسٹ آیا وہ آیا اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب. اب مجھے پتہ ہے کہ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے کتنے کلوز ہیں اور کتنے قریبی سمجھے جاتے ہیں. مشکل سے مشکل وقت آیا اور پرویز خٹک صاحب نے بالکل، اور اسد کیسر صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، اور یہ ہیں بھی 5 سال سی ایم رہے اور اس کے بعد پھر وزیر دفاع رہے پرویز خٹک صاحب. لیکن اب آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب وہ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، اور مذاکرات کرنے گئے ہیں تو ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اعلان کریں، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کریں، مذاکرات کو چھوڑیں. تو خان صاحب نے یہ اپنے خطاب میں بتایا، اور ابھی یہ چیز چل رہی تھی کہ اچانک پتہ چلا کہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے. پریس کلب میں کرسیاں لگ گئیں، لیکن اس کے بعد وہاں پہ کیمرے شیمرے لگے، اور اس کے بعد پتہ چلا نہیں پریس کانفرنس منسوخ ہو گئی ہے. پھر پتہ چلا نہیں کسی اور جگہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. وہاں پہ پہنچ گئے
اور وہاں پہ اسد قیصر صاحب سائے پہ بیٹھے تھے، سامنے پرویز خٹک صاحب بیٹھے تھے، میڈیا انتظار کر رہا تھا، تشریف لے آیا۔ انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے ٹوٹل 1 منٹ سے بھی کم کی گفتگو کی، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ 9 مئی کے واقعات، وہی جو ایک ہے 9 مئی کے واقعات ہیں، میں مذمت کرتا ہوں، اب ذرا ان حالات میں پالیٹکس کو جاری رکھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، فی الوقت میں پاکستان تحریک انصاف کی صدارت سے مستعفی ہو رہا ہوں، یہ کہہ کے، اور ابھی سوال جواب ہونے تھے، وہ کہہ کے اٹھے اور نکل دیے۔ اسد قیصر صاحب ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے تھے، سائڈ پہ، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ بدستور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی، عہدہ چھوڑا۔ اسد عمر صاحب نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی، عہدے چھوڑے۔ فواد چودھری صاحب ایک وہ 2-4 سٹیپ آگے، انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ دیا، پارٹی بھی چھوڑ دی، عہدے بھی چھوڑ دیے، اور وہ اب آگے کی طرف چل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ریسٹ لے رہا ہوں۔ عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ میں ریسٹ لے رہا ہوں، علی زیدی صاحب نے کہا تھا میں ریسٹ لے رہا ہوں، لیکن پھر وہ اچانک متحرک ہوئے، اور علی زیدی صاحب جو ہیں وہ آگے وعدہ معاف گواہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے پہنچ گئے، جو القادر ٹرسٹ چل رہا ہے معاملہ کہ کیبنٹ ممبر کے طور پہ، اور فیصل واڈا بھی عمران خان صاحب کے خلاف، پھر ایم کیو ایم کے 2 وزراء خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم صاحب بھی ان کے خلاف۔ تو اگر یہ سارے گواہان کو آپ جمع کریں، علی زیدی صاحب، ان کا بھی لنک ذرا، یہ کافی عرصے سے ان پہ سرخ نشان لگایا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو علی زیدی صاحب کہتے تھے کہ بھئی میں تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی رابطہ رکھا ہوا ہوں، اور مجھے کیا ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ہاؤس اریسٹ کیا گیا، پھر واپس انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑ رہا، پھر ان کو لے جایا گیا، اور بالآخر وہ بھی چھوڑ گئے، اور چھوڑنے کے بعد ایک گواہی بھی دے ڈالی۔ تو اسی طریقے سے ایم کیو ایم ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ ادھر ہی جاتے ہیں، تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ بھی دوسری جانب چلے گئے۔ اب پرویز خٹک صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ مذاکراتی ٹیم، اور مذاکرات کرنے گئے، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے، ساری بات کا پتہ ہے، اور پرویز خٹک صاحب بھی چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹوری میں سسپینس بھی بہت ہے، بھرپور سسپینس ہے، بھرپور تھرل ہے، اور بھرپور ایکشن ہے، ٹریجڈی ہے، ایڈونچر ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ رومانوی داستان بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کے پابندی لگائی ہے، ذرا وہ داستان سن لیں کہ عمران خان صاحب کا نام لینے پہ پابندی، ٹکر چلانے پہ پابندی، اور ذکر تک نہیں، شکل تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو دکھانی نہیں، اور ان کو کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب از آور اینیمی ڈکلیئر کر دیا کل سے، اور اس کے بعد تمام کے تمام بیٹھے ہیں، اب میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اس پابندی کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا، فائدہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی پاکستانی میڈیا نے پابندی لگائی، عالمی ذرائع ابلاغ عمران خان صاحب کی طرف لپک پڑے، اور وہ دھڑا دھڑ انٹرویو کر رہے ہیں، ہر روز 2-3 انٹرویو ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب پوری دنیا میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جبکہ دوسری جانب اب حکمراں اتحاد 14 جماعتی حکمراں اتحاد ہے، اب ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کرے، مسلم لیگ نواز کرے، اور کاف لیگ کرے، ایم کیو ایم کرے، کوئی بھی کرے، پریس کانفرنس وہ جو ہوتی ہے، اس پریس کانفرنس کا عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہوتی ہے، مڈ میں بھی، شروع میں بھی، آغاز میں، اختتام پہ، ہر جگہ، یعنی ہر تیسرے لمحے عمران خان صاحب کا نام آتا ہے۔ وہ ساری عمران خان اورینٹڈ پریس کانفرنس ہوتی تھی۔ اب وہ بھی نام لینے سے گئے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں اب مریم صاحب نے اگلا جلسہ کرنا ہے، اس میں وہ کیا کریں گی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو یہ سارے کے سارے معاملات، حکمراں اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو فیور کی گئی ہے، یا ہماری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا جا رہا ہے کہ ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے عمران خان پہ، یہ تو ہم پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ نے عمران خان پہ تنقید نہیں کرنی، کیونکہ عمران خان کا نام ہوگا تو تنقید ہوگی، جب نام ہی نہیں ہوگا تو تنقید کہاں سے ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ اپنی طور پہ کوڑ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ادھر سے پیمرا نے بھی آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب جیسے عمران خان کا نام آئے گا تو اس کے بیپ لگائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، حکم آ گیا ہے کہ اس پہ تعمیل کرنی ہے۔ تو یہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے لطیفے ہو رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑی سسپینس ہے اس مووی میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جی نیب کے چیئرمین نیب کو ایک ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے، اور ہرجانہ بھی تھوڑا بہت نہیں ہے، بے حساب ہرجانہ، اور یہ انہوں نے کیا جی کہ عمران خان کو
کہ غیر قانونی گرفتاری اور غیر قانونی وارنٹ کے اجرا پر انہوں نے یہ نوٹس بھیجا، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کو اٹھایا گیا تھا، کھڑکیاں شیشے توڑ کے گرے باندھ سے پکڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے بعد سے یہ معاملہ انہوں نے اب عمران خان صاحب نے مشورہ کیا، وکلاء سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں ہم چیئرمین نیب کے خلاف۔ چیئرمین نیب 15 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ، اور وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی، ان کی طرف سے وہ وکیل ہیں، ان کی طرف سے بھیجا گیا۔ اور عمران کے وارنٹ گرفتاری وہ کہتے ہیں 1 مئی چھٹی کے دن روز جاری کیا گیا، اور وارنٹ جاری ہونے کے بعد 8 دن تک ان نوٹسز کو، وارنٹس کو خفیہ رکھا گیا، اور عمران خان کو 9 مئی کو رینجرز کے ذریعے ایک دہشت گرد یا کالعدم تنظیم کے رکن کی طرح گرفتار کیا گیا، اور وارنٹ گرفتاری نیب آرڈیننس کی دفعہ 24 کے مطابق غیر قانونی تھے۔ قانونی تقاضے کے مطابق عمران خان کو بار بار نوٹسز نہیں بھجوائے گئے۔ نیب انکوائری کو تفتیش میں خفیہ طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ نیب قانون کے سیکشن 13 کے مطابق انکوائری کو تفتیش میں تبدیل کرتے وقت ملزم کو آگاہ کرنا لازم ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین نیب نے عمران خان کے بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیئرمین نیب نے دانستہ طور پر غیر قانونی کارروائی کی وجہ سے ان کی بدنیتی بھی واضح ہو گئی ہے، اور اسی لیے ان کو قانونی نوٹس بھیجا جا رہا ہے، اور ہر قسم کا قانونی کارروائی سے کسی قسم کا تحفظ یا استثناء حاصل نہیں ہے جو بدنیتی پہ کی جائے۔ اس لیے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف کو 15 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس ہرجانہ ادا کریں۔ تو یہ دوسرا، چیئرمین نیب سے کہا گیا ہے کہ وہ معافی مانگیں، ورنہ پھر قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ ابھی تک فواد چوہدری صاحب والا پروجیکٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہا، وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور اب جبکہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیمیں بدستور پاکستان میں بھی متحرک ہو چکی ہیں۔ غالباً اوپر جو ان کے مین ہیڈ آفس ہے وہیں سے کھنچائی ہوئی ہوگی، ورنہ تو یہ سو رہے تھے۔ ان کی طرف سے بھی اب آگے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ملک کے موجودہ بحران ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان سویلین بالادستی کا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن یہ کہہ رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ آئین کو پامال کیا گیا، اور آئین کو پامال کیا گیا، جوڈیشری کو کمزور کیا گیا، جمہوریت کو کمزور کیا گیا۔ اس سارے بحران کے پس پردہ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی معاملات، اب تک کے اطلاعات، خبریں۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی خواتین کے ساتھ دوران حراست مبینہ طور پہ جو بدسلوکی کی گئی ہے، اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا گیا ہے، اور پولیس، حکومت پنجاب اور پولیس سے، نگراں حکومت اور پولیس سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے، جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ خدیجہ شاہ کس حالت میں ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے رجوع کیا سلمان شاہ صاحب نے ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جبکہ ان کا پیش کیا جانا ضروری تھا، ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا، لیکن ان کو نہیں کیا گیا۔ تو تشویشناک صورتحال۔ بہرحال اس وقت بہت ہی مزے کا کھیل ہے۔ نیب نے اب نوٹس جاری کیے عمران خان صاحب کو 7 جون کو۔ وہ اب خبر نہیں چل سکتی، کیونکہ اس میں بتانا پڑتا ہے کہ نیب نے 7 تاریخ کو کس سے طلب کیا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ خبر چلے کہ 7 جون کو نیب نے طلب کر لیا۔ کس کو طلب کیا؟ عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا، تصویر نہیں چلنی۔ تو یہ جو پابندی لگی ہے، یہ عمران خان صاحب کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان؟ اور پھر یہ کہ لوکل میڈیا نے اگر بلیک آؤٹ کیا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ اپنا بھرپور طریقے سے اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں، اور سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مووی کا جو نچوڑ، اب تک کا جو نچوڑ ہے، اس میں جناب مسلم لیگ نواز، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، نشتہ اور عمران خان صاحب کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ زمان پارک آباد ہو چکا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، زمان پارک آباد ہے، اور کل بھی، پرسوں بھی، 3 دن سے مسلسل وکلا جو ہیں وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے جو ورکرز گرفتار ہوئے ہیں، اور کس طرح کے کوئی بھی ہوگا، ہم لیگل فری جو ہے لیگل ایڈ وہ فراہم کریں گے۔ تو صورتحال دیکھتے ہیں کس طرف جاتی ہے آگے۔ ابھی فلم باقی ہے، بہت ساری فلم باقی ہے، ابھی تو ٹریلر چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔